میری نعمت، یا اللہ یہ ساری تیری نعمتیں ہیں، یا اللہ یہ ساری تیری نوازشات ہیں، یا اللہ یہ ساری تیری رحمتیں ہیں۔ فرمایا میری نعمت وہ ہے کہ جس کے آنے پر تمہیں ساری نعمتیں ملی ہیں۔ وہ کون سی نعمت ہے؟ وہ مدینے کے تاجدار کی ذات، اللہ کی نعمت کبریٰ ہے۔ وہ والضحیٰ کے مکھ والے، وہ واللیل کی زلفوں والے، وہ ما زاغ البصر وما طغیٰ کی آنکھ والے، ساری نعمتوں کی جان اور رب کی ساری نعمتوں پر فوقیت رکھنے والی نعمت وہ ذات مصطفیٰ ہے۔ فرمایا وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اور دنیا والوں تمہارا رب کہہ رہا ہے اللہ کی نعمت کا، اللہ کی نعمت کا خوب چرچا کرو، اللہ کی نعمت کا خوب چرچا کرو۔ دیکھو اللہ کی نعمت، سبحان اللہ، کس طرح چرچا ہو رہا ہے، کس طرح چرچا ہو رہا ہے۔ ابھی آدم علیہ السلام کے جسم میں رب نے روح پھونکی، اور پیارے آدم جنت کی بہاروں میں ٹہل رہے ہیں، جنت کی بہاروں میں چل رہے ہیں، جنت کی سیر کر رہے ہیں، جنت کے گل و گلزار دیکھ رہے ہیں، جنت کے پتے پتے آپ کو سلامیاں پیش کر رہے ہیں۔ اور چلتے چلتے آدم صفی اللہ جنتی باغ کے درخت کے نیچے آرام کرنے کے لیے لیٹے، آنکھ لگی پیارے آدم کی۔ جب آنکھ کھولی تو دیکھا کہ اپنی ہی نو کی، انسانی نو، انسانی جسم کی ایک صورت پاس بیٹھی ہے، انسانی صورت پاس بیٹھی ہے۔ وہ عورت ذات حضرت آدم علیہ السلام کی آنکھ کھلی، دیکھا ایک انسانی شکل میں انسانی صورت پاس بیٹھی ہے۔ آدم علیہ السلام کا دل بہلنے لگا۔ پہلے تنہا تھے، اب جب اپنی نو کے ساتھ ملاقات ہوتی ہے، جب اپنی صورت، اپنی شکل میں ایک صورت کو دیکھتے ہیں، ہاتھ بڑھانے کی کوشش کی۔ رب نے فرمایا آدم یہ تیری ہی بیوی ہے، یہ تیری ہی بیوی ہے، مگر ابھی ہاتھ نہیں بڑھانا۔ اے پیارے آدم ابھی ہاتھ آگے نہ کرنا۔ یا اللہ کیوں؟ فرمایا ابھی تمہارا نکاح ہی نہیں ہوا، ابھی تمہارا نکاح نہیں ہوا۔ نکاح میں آپ حق مال میں کیا پیش کرتے ہیں؟ کوئی سونا پیش کرتا ہے، حق مال میں کوئی روپیہ پیش کرتا ہے، حق مال میں کوئی چاندی پیش کرتا ہے۔ آدم صفی اللہ تم یہ بتاؤ، جب کہ ابھی انسانی آبادی تھی نہیں، ابھی آپ کی آگے نسل چلی نہیں، یہ تو بتاؤ اس وقت تھا کیا؟ اب سنو پیارے آدم جو ابو البشر ہے، انسانوں کے باپ، کہنے لگے جب کہ کچھ نہ تھا اس وقت محمد کریم کا تذکرہ ہو رہا۔ بہت ڈھیلی سبحان اللہ بھائی دوستو۔ میں نے آپ کے لیے ماڑی سے صبح تقریباً 6:45 بجے نکلا، اور یہاں یہ سی پیک کی وجہ سے تقریباً میں 7 بجے یہاں پہنچ گیا۔ تو میں تو کافی دیر سے انتظار میں تھا، لیکن بتایا کہ ابھی تھوڑی مجبوری ہے
برادران جی وقار میں نے ابھی سانس بھی نہیں نکالا، آپ کے پاس پہنچ گیا، ابھی پھر واپس جانا ہے ڈنڈوٹ میں، اس لیے آپ تو مجھ سے بڑھ کر سست بیٹھے ہیں۔ سستی تو مجھے ہونی چاہیے جی، سفر دن رات سفر، لیکن مجھے تھکاوٹ نہیں۔ کیوں؟ اسی جب آپ سے ملاقات ہوتی ہے، ذکر مصطفیٰ زبان پہ آتا ہے، ساری تھکاوٹیں دور، ساری سستیاں دور، اس لیے بھی آپ بلند آواز سے کہہ دیں سبحان اللہ۔ نہیں ذرا کھول کر کے سبحان اللہ، ابھی تر و تازہ بیٹھے ہیں نا، ذرا کھول کر کہہ دو سبحان اللہ۔ آدم، اے پیارے آدم، اے ابو البشر، جب کہ جنت میں کوئی انسان نہ تھا، فقط تم تھے، ذرا یہ تو بتاؤ پھر اور کیا؟ فرمایا چرچہ مصطفیٰ تھا، ذکر مصطفیٰ تھا، حضور کی شانیں، حضور کی عظمتوں کے گل گائے جا رہے تھے۔ جبرائیل حضور کا تذکرہ، میکائیل حضور کا تذکرہ، اسرافیل حضور کا تذکرہ، اسرائیل حضور کا تذکرہ، کیونکہ ساری نعمتوں سے بڑھ کر نعمت کبریٰ ہے اس جہاں میں، اس کائنات میں جو ذات مصطفیٰ ہے۔ رب فرما رہا ہے وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ۔ اپنے رب کی نعمت کا، اپنے رب کی نعمت کا خوب چرچا کرو، دل کھول کر چرچا کرو، چھڑیاں لگا کے چرچا کرو، نعرے لگا کے چرچا کرو، اور جلوس نکال کر چرچا کرو، مضمون سجا کر چرچا کرو، تقریریں کر کے چرچا کرو، قرآن کی تلاوت کر کے چرچا کرو، نعت پڑھ کر چرچا کرو۔ وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ۔ اللہ، یا اللہ، یہ جنت ہے، یہاں سونا، سونے کے تو مالے ہیں، یا اللہ یہاں چاندی کی تو فرش بچھے ہوئی ہے، سبحان اللہ، یا اللہ لال و جواہر، فرمایا انہی سے تو جنت کے محل تعمیر، یا اللہ میں کیا حق مال میں، فرمایا میرے رسول کا چرچا کرو، سبحان اللہ۔ زیادہ آپ کا وقت نہیں لوں گا، انشاءاللہ تقریباً 12:30 بجے انشاءاللہ میں تقریر ختم کر دوں گا۔ برادران اسی وقت ذرا اتنا تو کہہ دینا سبحان اللہ۔ پیارے آدم کو رب نے کیا فرمایا؟ پیارے آدم، جانتے ہو آدم علیہ السلام کون ہے؟ بولتے نہیں ہو، ہمارے باپ ہیں نا، ہمارے باپ ہیں، بشر، جو بشر ہے اس کا باپ ابو البشر آدم علیہ السلام ہے، تو اس لیے ہمارے باپ کا جو حق مار مقرر ہوا، جو حق مار، بولو، جو حق مار مقرر ہوا وہ حضور کا چرچا تھا، حضور کی ذات پہ درود و سلام پڑھنا تھا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، میرے نبی کا چرچا ہو رہا ہے، فتویٰ کے مکھ والے کا چرچا ہو رہا ہے۔ رب فرما رہا ہے وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ۔ برادران زیوکار، آج ہم امت مصطفی، ہمارے چہرے بدلتے نہیں ہیں، ہماری شکلیں بدلتی نہیں ہیں، ہماری صورتیں بدلتی نہیں ہیں، ہم پہ آگ کا عذاب نازل نہیں ہوتا، ہم پہ پتھر برسائے نہیں جاتے، ہمارے اوپر مینکوں کا عذاب نہیں آیا، ہم پر خون کا عذاب نازل نہیں ہوا۔ کیوں؟ رب فرما رہا ہے ما کان اللہ لیعذبہم، ہمارے لیے لائق نہیں، ہمارے لیے جائز نہیں۔ اللہ تو بے نیاز ہے، کیا تیرے لیے جائز نہیں؟ فرمایا ہمارے لیے لائق نہیں، کیا کہ حبیب ہم عذاب نازل کریں ان پر؟
ذرا غور تو کرو، یہ نعمت نہیں ہے حضور، نعمت کبرا نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ ہماری شکلیں نہیں بدلی، ہماری صورتیں نہیں بدلی۔ پہلی قومیں اگر گناہ کرتی، کوئی بندر بن جاتا، کوئی خنزیر بن جاتا، اور کسی پر مینڈکوں کا عذاب اور کسی پر خون کا عذاب، وہ جب برتن کا ڈھکن اٹھاتا اندر خون ہوتا، جب مینڈک ہوتے پینے کے لیے پانی نہ ملتا، مگر ہم پر نہ پتھر کی بارش نہ زمین کا الٹ پلٹ ہونا۔ قرآن مجید میں ایک مقام پہ ارشاد فرمایا نا بھائی، سیرو فی الارض، زمین میں پھرو۔ کیوں پھرو؟ فرمایا اس لیے پھرو کہ دیکھو جنہوں نے اپنے رب کی آیات کو جھٹلایا، جو اپنے رب کے باغی بنے، جنہوں نے اپنے رب کی نافرمانی کی، 70 فٹ ان کے قد اور اتنے طاقتور ایک بھاری بھرکم درخت کو اپنے ہاتھوں سے اس طرح پکڑتے کھینچتے تو درخت جڑوں سمیت نکل کر باہر آ جاتا۔ مگر جب عذاب نازل ہوا قوم عاد پر، قوم سمود پر، قرآن پڑھیے، قرآن کہہ رہا ہے ان کے یہ تناور جسم، طاقتور جسم خدا کے عذاب کا مقابلہ نہ کر سکے، بلکہ اس طرح زمین پہ پڑے تھے جس طرح کہ کھجور کا خشک تنا پڑا ہوتا ہے۔ ہم پر کبھی ایسا عذاب نہیں آیا۔ کیوں نہیں آیا؟ ہماری شکلیں اچھی ہیں، ہماری صورتیں اچھی ہیں، ہمارے اعمال اچھے ہیں، ہمارے کرتوت اچھے ہیں۔ نہیں فرمایا نہیں، ما کان اللہ لیعذبہم، اللہ فرماتا ہے کہ میرے لیے جائز نہیں، یا اللہ کیا تیرے لیے جائز نہیں کہ عذاب ان پہ نازل کرو۔ وَأَنْتَ فِيهِمْ، اے بددعا کے مکھ والے، اے واللیل کی زلفوں والے، اے ما زاغ البصر ما طغیٰ کی آنکھ والے، اے واللیل کی زلفوں والے، تم بھی ہو، پھر میں عذاب نازل کروں۔ یہ میرے لیے جچنا نہیں ہے، یہ نعمت نہیں ہے ہمارا رسول تو اور کیا ہے؟ بولیے، ہمارے لیے یہ اللہ کی عظیم نعمت نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ سید امام احمد رضا فاضل بریلوی علیہ رحمہ فتاوی رضویہ شریف میں فرماتے ہیں، ارے پڑھو، عقل کے اندھو پڑھو، قرآن کہہ رہا ہے قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذالک فلیفرحوا، یہ کہہ رہی ہے حضور کا میلاد مناؤ، خوشیاں مناؤ۔ میں نہیں کہہ رہا نا، یہ وہ ہستی کہہ رہی ہے جس کی علم کے، جس کی فضل کی، جس کی تقوی کی، جس کے پرہیزگاری کے، جس کی عشق کے وہ بھی ترانے الپتے ہیں۔ کیا امام احمد رضا عاشق رسول ہے؟ امام احمد رضا جیسا ہمارے دور میں نہ کوئی عالم ہے، نہ ہمارے دور میں ایسا عالم ہوا کہ جس کو بیک وقت 55 علوم پہ دسترس حاصل تھی، وہ امام احمد رضا تھا۔ وہ کہتے ہیں کہ اے لوگو، یہ فضل ذات مصطفیٰ ہے، اللہ کا فضل یہ ذات مصطفیٰ ہے، اللہ کی رحمت یہ ذات مصطفیٰ ہے۔ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اپنے رب کی نعمت کا خوب چرچا کرو۔ کیا کرو؟ بولو نا بھائی، خوب چرچا کرو۔ میرے نبی کے چچا، ہمارے آقا مولا کے چچا جناب حضرت سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جس طرح کہ آج ہمارے عزیز سہیل نے اپنے گھر میں حضور کی میلاد کا پروگرام بنایا، حضور کی میلاد کی محفل کو سجایا، اس طرح میرے ہم سب کے آقا مولا کے چچا جناب حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر میں بیوی کو بلاتے ہیں، بچوں کو بلاتے ہیں، بچیوں
کو بلاتے ہیں، اپنے گھر والوں کو بلاتے ہیں، چٹائی بچھا دی جاتی ہے، چٹائی لگا دی جاتی ہے، محفل سجائی جاتی ہے، اور محفل میں ہو کیا رہا؟ حضور کے آنے کے تذکرے ہو رہے ہیں، آقا کی کرم نوازیوں کے ترانے گائے جا رہے ہیں، حضور کی شانوں عظمتوں کے نعرے لگائے جا رہے ہیں۔ اتنے میں دیکھا کہ خود آقا جلوہ فرما ہو گئے۔ برادران زیوکار دیکھیں، کوئی ایسی محفل ایسی نہیں ہے، خدا کی قسم کھا کر کہہ رہا ہوں، منبر رسول پہ بیٹھ کر کہہ رہا ہوں، کوئی ایسی ذکر مصطفیٰ کی محفل ایسی نہیں جس میں میرے آقا کی آمد نہ ہو۔ ان کے لیے کون سی دیر ہے؟ کوئی دیر نہیں ہے، ان کے لیے کوئی دیر نہیں ہے۔ ان کا دیکھ لینا ہی ہمارے لیے کتنا بڑا اعزاز، ہمارے لیے بہت بڑی اللہ رب العزت کی نوازش۔ ان کا ایک نظر سے دیکھ لینا، جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا، اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام عرض کر رہا ہوں۔ حضور اپنے چچا کے گھر میں قدم رنجا فرما ہوتے ہیں، دیکھا میرا چچا میرا تذکرہ کر رہا ہے، کیا دیکھا؟ میرے چچا میرا ہی تذکرہ کر رہے ہیں، میری چچی میرے ہی تذکرے کر رہی ہے، میرے چچا زاد بھائی، میری چچا زاد بہنیں میرا ہی تذکرہ کر رہے ہیں۔ حضور کا چہرہ خوشی سے کھل گیا، سبحان اللہ، حضور کا چہرہ خوشی سے کھل گیا، اور حضور کی زبان پاک سے، زبان ترجمان سے نکلا واجبت واجبت۔ حضور کی زبان، اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے، اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے، وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ اے دنیا والو، تم بولتے اپنی خواہش سے، تم بولتے اپنی چاہ سے، تم بولتے اپنی تمنا سے، مگر سن لو جب میرا یار بولتا ہے، زبان میری یار کی ہوتی، بولنے والا میں خود خدا ہوتا ہوں۔ حضور نے کیا فرمایا؟ وجبت وجبت۔ سیدنا عبداللہ فرماتے ہیں ہم محفل سجا بیٹھے تھے، میرے ابو بھی میرے پاس، میری ماں بھی میرے پاس، میرے گھر والے بھی اس محفل میں موجود۔ حضور کی تذکرے، اس اللہ کی نعمت کا چرچا ہو رہا تھا۔ حضور تشریف لائے، فرمایا واجبت، اے میری محفل سجانے والو، اے میرے تذکرے کرنے والو، اے میرے چرچے کرنے والو، اے رب کا شکر ادا کرنے والو، تم پر میری شفاعت واجب ہو گئی ہے۔ اب جانتے علماء بیٹھے ہیں، واجب کا جو درجہ ہے نا، یہ فرض کے قریب ہے، سب سے بڑا درجہ فرض کا ہے، اور فرض کے بعد واجب کا۔ فرماؤ میرا نام لینے والوں، میرے تذکرے کرنے والوں، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت تم پہ واجب ہو گئی۔ ادھر تم میری محفل سجاتے ہو، کل قیامت کے دن میں اللہ کی بارگاہ میں عرض کروں گا اللہ یہ میرا ہے۔ جسے چاہا اپنا بنا لیا، جسے چاہا گھر پہ بلا لیا، بڑے کرم کے ہیں فیصلے، بڑے نصیب کی بات ہے۔ حضور کی تذکرے ہو رہے، اللہ فرما رہا ہے میرے حبیب، اے محبوب، ہم نے آپ کے صدقے ہی یہ ساری کائنات کو سجایا۔ اگر آپ نہ ہوتے، اگر آپ تشریف نہ لاتے، آپ کو پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا، میں کائنات کا ذرہ تک پیدا نہ کرتا، اپنے آپ کو بھی میں ظاہر نہ کرتا، اپنے آپ کو بھی ظاہر نہ کرتا۔
یہ حضور کا صدقہ ہے، یہ بہاریں ہیں، یہ حضور کا صدقہ ہے، یہ رنگینیاں ہیں، یہ حضور کا صدقہ ہے، یہ نکھار ہے، یہ حضور کا صدقہ ہے کہ دلوں کو قرار ہے، یہ حضور کا صدقہ ہے کہ یہ امت پہلی امتوں کی سردار ہے، یہ امت پہلی امتوں کی بولتے نہیں ہو سردار ہے۔ اور اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ۔ آخری بات کہہ کر پھر میں اجازت چاہتا ہوں۔ حضرت شیخ محقق حضرت شیخ عبدالحق مدرس دہلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ میں کعبہ شریف کا طواف کر رہا تھا، کعبہ معظمہ کا طواف، بیت اللہ شریف کا طواف، حرم کعبہ میں موجود میں نے دیکھا میرے آگے ایک نوجوان طواف کر رہا ہے۔ آپ میں سے جس نے حج کیا وہ جانتا ہے ہر طواف کی الگ الگ دعائیں ہیں، ہر طواف کی الگ الگ دعائیں ہیں۔ دیکھا کہ ایک نوجوان کعبے کا طواف کر رہا ہے، کوئی دعا نہیں مانگتا، نہ ربنا آتنا فی الدنیا، نہ کوئی اور دعا مانگتا ہے، زبان پر نبی کا چرچا ہے، حضور کا تذکرہ ہے، حضور کا تذکرہ ہے۔ مدینہ المنورہ کے ایک دن ہم گاڑی میں بیٹھے اور آپ ہی کے علاقے کا ایک آدمی ہے جس کا نام ہے عبدالعزیز، بلوال قوم کا ہے، وہ مدینہ المنورہ میں رہا، ہمیں دیکھ لی، اس نے کہا میں آپ کو مدینہ کی سیر کراؤں گا، زیارات کراؤں گا، کی جگہ حاضری لگواؤں گا تمہاری، آؤ میرے ساتھ۔ اس نے گاڑی لی، چلتے چلتے دوستو ایک مکان کے قریب سے گزرے، وہ ذرا کچھ بڑا تھا، اونچا تھا، جس طرح چوبارہ کہتے ہیں آپ، اس طرح کا اونچا مکان تھا۔ کہنے لگا وہ یہی مکان ہے، میں بتانا یہ چاہتا ہوں، کہنے لگا وہ یہی مکان ہے جس مکان کی چھت پہ بنی نجار کی بچیاں کھڑی ہو کر یہ کہہ رہی تھی کیا طلع البدر علینا من ثنیۃ الوداع وجب الشکر علینا ماذا للہ الداعی۔ جب ہمارے نبی کا مدینہ پاک میں ورود ہوا، جب ہمارے نبی مدینہ پاک میں قدم رنجا فرما ہوئے، چھوٹی چھوٹی مدینہ کی بچیاں اپنے اس مکان کے چھت پہ چڑھ کر پڑھ رہی ہیں طلع البدر علینا۔ بچیاں ہیں، چھوٹی چھوٹی بچیاں ہیں، مگر پڑھ جا رہی ہیں طلع البدر علینا، ہم پہ طلوع ہوا، ہم پہ طلوع ہوا۔ کون طلوع ہوا؟ بدر طلوع ہوا۔ بدر کہتے ہیں مکمل چاند کو، مکمل چاند کو بدر کہتے ہیں، اور پہلی کی جو چاند ہوتا ہے اسے ہلال کہتے ہیں۔ انہیں ہلال نہ کہا، انہوں نے ہلال نہ کہا، بلکہ کہا طلع البدر علینا، ہم پہ 14ویں کا چاند طلوع ہوا، ہم پر 14ویں کا چاند طلوع ہوا۔ کہاں سے؟ وہاں ایک گھاٹی ہے جسے سنیہ کہتے ہیں، جسے سنیہ کہتے ہیں، اور وہ بالکل مدینہ پاک کے قریب ہے۔ اب تو مدینہ پاک کے اندر آ گئی ہے۔ ایک دفعہ میں چچا جی کے ساتھ حج پہ گیا تو وہاں مدینہ پاک میں اسی پہاڑی کے قریب سے گزرے تو انہوں نے کہا بڑا زور لگایا ہے نجدیوں نے، بڑا زور لگایا انہوں نے،
بڑی ہیوی قسم کی مشینیں لے کر آئے، مگر یہ چھوٹی سی ٹیکری ہے، چھوٹی سی پہاڑی ہے، اسے توڑ نہ سکے۔ پوچھا کیوں؟ کہ جب حضور مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ پاک میں قدم رنجاں فرما ہوئے تو مدینہ کے لوگ اسی ٹیکری پر، اسی پہاڑی پر کھڑے ہو کر حضور کا انتظار کرتے، کب وہ مکی محبوب جلوہ فرما ہوگا، کب وہ سارے نبیوں کا سردار جلوہ فرما ہوگا۔ وہ ٹیکری پتنی اب میں نے نہیں دیکھی ہے یا نہیں، بلکہ اس وقت کہا کہ بڑا بڑا زور لگایا، یہ پہاڑی ٹوٹی نہیں ان سے۔ تو بچیاں کہہ رہی ہیں کہاں سے طلوع ہوا یہ چاند؟ سنیت الوداع سے، اس وادی سے، اس گھاٹی سے طلوع ہوا۔ آگے کہتی ہے وجب الشکر علینا۔ بچیاں ہیں، انہیں کس نے سکھایا، کس نے پڑھایا کہ یہ اللہ کی وہ نعمت صرف نعمت ہی نہیں، نعمت کبریٰ ہے۔ جب رب نعمت عطا کرتا ہے اس کا فرمان ہے فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون، اور میری نعمتوں کا شکر کرو۔ یہ تو ذات تو ساری نعمتوں کی جان ہے، اور نعمتوں کا شکر ادا کرنا اگر ضروری ہے تو اس نعمت کا شکر ادا کرنا تو اور بہت بڑا فرض ہے۔ برادران جی بکار آج یہ کر رہا ہوں، کہتی ہے وجب الشکر علینا، ہم پر واجب ہے اللہ کی اس نعمت کا شکر ادا کرنا۔ کیوں؟ مادان اللہ دائی، جو رب کے ساتھ ہمارا رشتہ جوڑنے والا، جو رب کے ساتھ ہمارا تعلق جوڑنے والا، ہمارا رشتہ تو ٹوٹ چکا تھا، ہم تو جانتے ہی نہیں تھے الہ کون ہے، ہم تو جانتے ہی نہیں تھے معبود کون ہے، ہم تو جانتے ہی نہ تھے خدا کون ہے۔ اسی ذات نے بتایا ہاں تمہارا الہ، تمہارا خدا، تمہارا مالک وہ ہے جس نے تمہیں وجود عطا کیا۔ برادران جی بکار شیخ محقق فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ طواف کرنے والا نوجوان طواف کر رہا ہے، کوئی دعا نہیں پڑھتا بلکہ درود ہی پڑھتا جا رہا ہے۔ میں نے پوچھا نوجوان کیا وجہ ہے، کیا بات ہے کہ تو کوئی اور دعا نہیں مانگتا، درود ہی پڑھا جا رہا ہے، درود ہی پڑھے جا رہا ہے، کوئی اور دعا نہیں مانگتا؟ تو اس نے جواب دیا حضور کیوں میں اور دعا مانگوں؟ ٹھیک ہے جائز ہے، لیکن میں نے تو بس یہی پڑھنا ہے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، میں نے تو یہی پڑھنا اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلا آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ کہا کیوں؟ اس لیے کہ میں تنہا تھا، میرا باپ سفر میں مر گیا اور میرے باپ کا چہرہ بدل گیا، چہرے کا رنگ کالا سیاہ ہو گیا، میں پریشان اس لیے بھی تنہا رہ گیا، پریشان اس لیے بھی میرے باپ کا سایہ میرے سر سے اٹھ گیا، اور سب سے بڑھ کر پریشان اس لیے کہ میرے باپ کا چہرہ بدل گیا، صورت بدل گئی، اس کی رنگت سیاہ ہو گئی۔ تو میں اسی غم میں بیٹھا، آنکھ لگی، میں نے دیکھا کہ والضحیٰ کے مکھ والے آئے، واللیل کی زلفوں والے آئے، ما زاغ البصر وما طغیٰ کی آنکھ والے آئے، واللیل کی زلفوں والے نے آ کر میرے باپ کے چہرے پر اپنا ہاتھ پھیرا، کھل کر سبحان اللہ، ہاتھ پھیرا، بس ہاتھ پھیرنے کی دیر تھی، سیاہی سفیدی میں بدل گئی اور سفیدی نورانیت میں بدل گئی، چمک تجھ سے باتیں ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دو چمکانے والے۔ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اللہ فرماتا ہے اپنے رب کی نعمت کا خوب چرچا کرو۔ میں مبارکباد دیتا ہوں عزیز محمد سہیل کو،
اور ان کے گھر والوں کو، ان کے بھائیوں کو، ان کے چچاؤں کو اور ان کے عزیز و اقربا کو اپنے گھر میں حضور کی محفل سجائی۔ کسی کے ساتھ کوئی خوشی کرتا ہے تو لازمی جس کے ساتھ خوشی کی جائے، محبت کی جائے، وہ اس کو صلہ عطا کرتا ہے۔ آخری بات کہہ کر میں بات ختم کرتا ہوں۔ سیرت حلبیہ بڑی معتبر کتاب ہے، اس کے اندر یہ موجود ہے، جس کو سید امام احمد رضا فاضل بریلوی علیہ رحمہ نے بھی اپنی فتاوی رضویہ شریف میں یہ بات نقل کی۔ ایک صاحب نظر تھے، صاحب نظر جانتے ہیں نا، وہ جس کو خواب میں بھی اور آنکھ بند کرے تب بھی حضور کا دیدار ہوتا ہے، اسے کہتے ہیں صاحب نظر۔ امام احمد رضا فاضل بریلوی علیہ رحمہ نے فتاوی رضویہ شریف میں سیرت حلبیہ کا حوالہ دیتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ صاحب نظر حضور کا دیدار ہوتا ہے اور وہ پوچھتا ہے یا رسول اللہ، جو حضور کا میلاد مناتا ہے اس کے متعلق ارشاد فرمائیے۔ حضور نے فرمایا جو ہم سے خوش ہم اس سے خوش۔ کیا جواب میں ارشاد فرمایا؟ جو ہم سے خوش ہم اس سے خوش۔ آج آقا کتنے خوش ہو رہے ہیں کوٹ گلہ کی دھرتی پر، میرا غلام سہیل جو اپنے باپ کی اس چیز کو آگے بڑھاتے ہوئے، ہمارے بھائی محمد امیر بھی مرحوم و مغفور، وہ بھی حضور کا میلاد مناتے، اسی چیز کو قائم رکھتے ہوئے ہمارے عزیز محمد سہیل نے بھی اپنے گھر میں حضور کا میلاد منایا۔ آج اس کے باپ کی قبر بھی ٹھنڈی، اس کے باپ کی آنکھیں بھی ٹھنڈی، حضور کی بارگاہ میں دست بستہ حاضر ہو کر عرض کر رہے ہوں گے یا رسول اللہ یہ میرا بیٹا ہے، اس پہ کرم فرمائے۔ اس لیے حضور کا کرم ہر ایک پر ہے۔ اللہ رب العزت آپ کو، مجھے، ہمارے ان عزیزوں کو اور زیادہ برکت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب